مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایمان ہونے کی وجہ سے ان کو ہینڈل کرنا، ان کو بیلنس کرنا آ جاتا ہے. فرق صرف اتنا ہے. وہ خوف غائب نہیں ہوتا، ڈپریشن غائب نہیں ہوتی، اداسی غائب نہیں ہوتی، انگزائٹی کہیں چلی نہیں جاتی، کیونکہ ایمان آ گیا. اب انگزائٹی کس بات کی؟ ہم نے ایک عجیب سا مصنوعی سٹینڈرڈ بنا لیا ہے کہ جس کے اندر ایمان آ گیا نا، اس کو تو کوئی چیز تکلیف دے ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کا ایمان ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. کسی کے ہاں جنازہ ہوتا ہے، اس کے فیملی والے رو رہے ہوتے ہیں، لوگ آگے کہتے ہیں صبر کریں، صبر کریں، ایمان ہے، ایمان نہیں ہے آپ میں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہی وقت تھا ان کے جانے کا. صبر صبر صبر. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی گزارتے رہے روتے ہوئے. ان کو کسی نے آ کے کہا آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ تو نبی ہیں. ان کے جذبات کا ان کو حق ہے، اور ان کے جذبات کی وجہ سے ان کے ایمان کی نفی نہیں ہوتی. اب میں آتا ہوں ہماری طرف، ہمارے کیا سٹینڈرڈز ہیں. میں نے کچھ چیزیں آبزرو کی ہیں، ہو سکتا ہے میری آبزرویشن پوری طرح غلط ہو، لیکن جب سے میں پاکستان آیا ہوں نا، میں بس آپ لوگوں کو اسکین کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت مشکل کام ہے، لیکن کچھ چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہیں. ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان نہیں ہے، بہت سارے مختلف پاکستان ہیں، اور وہ سارے پیرلل چل رہے ہیں. ان میں سے ایک آبزرویشن یہ ہے کہ جو اگر تھوڑا سا بھی امپروو کرے نا اپنے آپ کو، فرض کریں کسی نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، تھوڑی سی 5 وقت کے لیے بھی ڈسکاؤنٹ پروگرام پہ 2 پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا 3 پڑھ رہا ہے، یا ویکینڈز پہ پڑھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ شروع کیا، تو فوراً اسے کہا جاتا ہے یہ مذاق نہیں ہے، پوری پڑھا کرو. all or nothing. ہر چیز میں all or nothing. اگر اسلام کی طرف آنا ہے تو پورے گھس جاؤ، کوئی سٹیجز نہیں ہوتی ہے اس میں it's all or nothing. اگر نماز پڑھنی ہے تو یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ سارے نہیں کرتے تو نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس نماز کا تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقی حرکتیں دیکھیے اپنی. یعنی ہم نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا، یا تو فرشتے بنو یا شیطان رہو، ہمیں انسان بنو. یہ 2 ہی سٹینڈرڈ ہو سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے قرآن نے ایک بات سامنے رکھ دی ہمارے. اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، اور اس میں سٹیجز ہوتی ہیں، اور انسان کو ان چیزوں کو جس چیز سے اسے ڈر لگتا ہے، اس نے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا. یا اللہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں ذرا کمزور ہوں اس معاملے میں، مجھے ہمت دے، مجھے آپ ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ججمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی ججمنٹ ہے. لوگ آپ سے کہتے ہیں یو آر ناٹ گڈ انف، دس از ناٹ انف، یو ہیو نو ایکسکیوزز. آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یہ سب بہانے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. یہ کیا ڈر ہے؟ جیسے خدا کا ڈر ہو، اس میں کسی کا ڈر نہیں ہو سکتا. خدا کا خوف کرو. لوگ آپ سے امیڈیٹلی ایک طرح کی پرفیکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ لوگ جو مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ شاید اللہ سے سیکھ کے کر رہے ہیں. تو اللہ کی بھی یہی ججمنٹ ہوگی کہ اللہ چاہتا ہے میں فوراً بدل جاؤں، اور اگر میں فوراً ایک دم سے پوری طرح ٹرانسفارم نہیں ہو سکتا، نہیں بدل سکتا اپنے آپ کو، یا میرے سامنے کچھ رکاوٹیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھی، اٹھ کے چلے نہیں گئے. اللہ سے ہی کہا یا اللہ میں کیسے جاؤں، 5 مسئلے ہیں، 5 مسئلے ہیں، کیسے چلا جاؤں؟ تو آپ کو یہ حق نہیں ہے، اگر موسیٰ کو یہ حق ہے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں میرے رب میں ماننا تو چاہتا ہوں لیکن کچھ دل میں مشکلیں ہیں، ان کو سالو کر دیں میرے لیے. پھر آگے جو موسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، پھر آپ کے سوال ہوگا انشاءاللہ. وہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب انہوں نے یہ ساری بات کی تو اللہ نے آگے سے جواب دینا تھا. اور جواب بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں نے کہا تو ہے جاؤ، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کیا بہانے بناؤ، بس کہا تھا جاؤ. لقد قلت لك، میں تو کیا چکا ہوں جو کہنا تھا. اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں کلا کلا، نہیں کلا. اردو میں ترجمہ ہوگا، اردو میں محاوری ترجمہ تو نہیں، ریسٹورینٹ والا ترجمہ میں بتاتا ہوں. ریسٹورینٹ میں جاؤں گا
ان کے پاس بس کوئی بھی ڈش ہو، کچھ بھی معاملہ ہو گیا نا، وہ کندھا ہے یہاں کا گلی کوئی نہیں، بس حکم کرنا. کندھا کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. موسیٰ نے کتنی باتیں کی تھی؟ 5. اللہ نے ایک میں 4 مسئلے حل کر دیے، بس کچھ نہیں ہے. یعنی وہ پہلے کہا میری بےزتی کریں گے، مجھے ڈر ہے میری بےزتی کریں گے. نہیں، میں ڈر نکال دوں گا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں لگے گا. تو میرا سینہ تنگ ہو جائے گا. سینہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ فکر نہ کرو، سینہ تمہارا تنگ نہیں ہوگا، سینہ اس کا تنگ ہوگا. میری زبان نہیں چلے گی. نہیں، تمہاری زبان چلے گی، اس کی نہیں چلے گی. جس نے سارا کریئر زبان چلاتے گزارا ہے اپنا، فرعون، اس کی زبان نہیں چلے گی، تمہاری چلے گی. اگر آپ سورت کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا فرعون فرسٹریٹ ہو گیا تو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے. اور مزے کی بات یہ، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو اچھا بولنا نہیں آتا. کیسے اچھا بولنا آتا ہے؟ ہارون کو. اور پورے قرآن میں ہارون نے بات نہیں کی، صرف موسیٰ نے بات کی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بائی دا وے 4تھی 5ویں بات تھی مجھے مار ڈالیں گے. اللہ نے کہا نہیں، کوئی نہیں مارے گا، بات میرے ہاتھ، بہت زندگی میرے ہاتھ میں. بس ایک بات رہ گئی تھی کہ مجھے ہارون کو یہ جاب دے دو، میں اس کے لیے صحیح نہیں ہوں. تو اللہ نے کہا فَاذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، تم دونوں جاؤ. یہ آخری بات غور سے سن لینا، تم دونوں جاؤ. آپ پورے قرآن کو پڑھ لیں، موسیٰ ہی بات کر رہے ہیں. کبھی کبھی دونوں اکٹھے بات کر رہے ہیں، لیکن اصل بات موسیٰ کر رہے ہیں قرآن میں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہارون وہاں کر کیا رہے ہیں؟ اصل میں ان کی کوالیفیکیشن تھی کہ وہ بہتر بات کرتے ہیں. تو اگر گئے ہی ہیں ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اسے 1 سیکنڈ شروع کرو. لیکن قرآن میں تو ہارون بول نہیں رہے. اگر بولتے ہیں تو موسیٰ کے ساتھ ساتھ بولتے ہیں، ایک آواز میں بولتے ہیں. تو ان کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہوتا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کے سامنے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی زبان نہیں چلتی. ہوتے ہیں ایسے لوگ. ایسے لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے کبھی کبھی آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ ہونا ضروری ہوتی ہے. وہ آپ کے ساتھ کھڑا بھی ہو سپورٹ یا کھڑی بھی ہو، اس کی موجودگی اتنی ہے کہ آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے. یہاں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ یہ صرف کہنا کہ میرے ساتھ تو میرا رب ہے، میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے. نہیں، انسان کو اپنے رب کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں انسان کی بھی ضرورت ڈالی ہے. میرے ساتھ کوئی ایسا ہو جو میں ان کا سامنا کر سکوں. مجھے اپنے ماموں سے کوئی بات کرنی تھی، ابو سے کوئی بات کرنی تھی، سسر سے کوئی بات کرنی تھی، بڑے بھائی سے کوئی بات کرنی تھی، کسی سے ٹیچر سے بات کرنی تھی. میں کیسے کروں گا؟ وہ تو مجھے کھا جائے گا. اگر ساتھ میں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں، میں ساتھ کھڑی ہوں گی، تمہاری فکر نہ کرو، ہم دونوں جائیں گے اکٹھے. وہ بات کرے نہ کرے، اس کی پریزنس کا ایک اثر ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنی زندگی میں ایک ہارون چاہیے، کوئی سپورٹ چاہیے جو ساتھ کھڑی. اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اس کے ذریعے مجھے ری انفورس کر دے، مجھے میری کمر کو سپورٹ دے دے کہ میں اگر پیچھے دھکیلا جا رہا ہوں تو پیچھے سے وہ مجھے گرنے نہ دے. یہ ہے ہارون. اب کبھی کبھی آپ کی زندگی میں آپ کا بھائی ہارون کی طرح ہوتا ہے، کبھی بہن ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی دوست ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی بھائی جس کا نام ہارون بھی ہو وہ فرعون ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ بات جو انہوں نے کہی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ یہاں تک کہ رسول کو بھی ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے. آپ کے سامنے جو بڑا چیلنج ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے سپورٹ سسٹم ہے. فَاذْهَبَا بِآیَاتِنَا. اور اب آخری بات، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے تھے کہ نہیں؟ دیے تھے اللہ نے. سب سے بڑا معجزہ کیا دیا تھا؟ سب سے پہلا معجزہ کیا دیا تھا؟ سوٹی تھی نا جو سانپ بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے تم دونوں جاؤ میرے معجزوں کے ساتھ.
اور جب آپ معجزوں کی بات سنتے ہیں تو آپ کو کون سا معجزہ ذہن میں آتا ہے؟ سوٹی صاف بن گئی، ہاتھ سفید ہو گیا، یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں، یا پانی کھل گیا، رائٹ؟ فرق نبی کو بولتا ہے قرآن نے عجیب بات کر دی، میرے معجزوں کے ساتھ جاؤ، انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ساتھ غور سے سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے نہیں کہا، کیا کہا؟ سن رہے ہوں گے۔ جو صاف بنا ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے، جو ہاتھ سفید ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھنے کی چیز ہے، جو پانی کھلا ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ لیکن جو اصل معجزہ ہمارے رسول موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا نا، وہ دیکھنے کی چیز نہیں تھی، وہ کیا تھی؟ سننے کی چیز تھی، سننے کی چیز تھی۔ ان کو جو انہوں نے کانفیڈنس مانگا تھا نا کہ میری زبان نہیں چلے گی، اللہ نے کہا تھا ایسی زبان چلاؤں گا کہ تمام آنے والی نسلوں کے لیے، یہاں تک کہ آخری وحی کے اندر بھی وہ ایک علامت بن جائے گی کہ جس کی زبان نہیں چلتی اس کو زبان چلانا کیسے آئے، جس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے اس کے اندر کانفیڈنس کیسے آئے، جس کو اپنے اوپر شک ہے وہ اتنا اس کے اندر اپنے اوپر اعتماد آ جائے کہ جو اس کی غلط مخالفت کر رہا ہے اس کو شک ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ہیں آیات موسیٰ علیہ السلام کو دی۔